محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج ایک خاص مسئلے کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کا شوگر ہائی ہو جائے گا یا لو ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں میڈیکل کی جو ریسرچ ہے اور ڈاکٹروں نے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو روزہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ ان کے لیے خیر و برکت کا اور رحمت کا سامان بن کر کے آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ تو جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہماری نگاہ کے سامنے ہے تو پھر یہ سمجھنا کہ روزہ سے ہماری بیماری بڑھ جائے گی، یہ غلط ہے۔ شوگر کی حالت میں یا شوگر کے پیشنٹ بھی اگر روزہ رکھیں تو بجائے ان کا شوگر بڑھنے کے انشاءاللہ ان کا شوگر کم ہوگا، لیول میں رہے گا اور ان کے لیے یہ روزہ صحت بخش ثابت ہوگا۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر محمود علی ملک کا کہنا ہے کہ جو مریض خوراک یا گولیوں سے علاج کر رہے ہیں ان کے لیے اس مرض کا بہترین علاج خوراک کم لینا ہے۔ روزہ اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب مغربی ممالک میں ڈاکٹر علاج کے لیے فاقہ کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی بھوکا رہنے کا۔ اگر سحر و افطار کے وقت بے تحاشا خوراک نہ کھائی جائے تو روزہ شوگر کے کنٹرول میں بے حد مؤثر ہے۔ اب دن میں ایک مرتبہ کھانے والی ادویات موجود ہیں، یعنی اب میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، ایسی بھی دوائیں آ چکی ہیں کہ اگر آدمی دن میں ایک مرتبہ کھائے تو اس کے پورے دن کے لیے کافی ہے۔ تو ایسا شخص جو شوگر کا مریض ہے بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کے وقت اگر وہ دوا کھا لے تو دن بھر اس کے شوگر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا شوگر کو ہوا بنا کر کے روزہ جیسی مقدس نعمت سے محروم نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت صحت اور تندرستی عطا کرنے والا ہے، وہ روزہ کی برکت سے بیماری کو دور فرمائے گا اور صحت سے مالا مال کرے گا۔ لہٰذا شوگر کے پیشنٹ روزہ سے نہ گھبرائیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت اس مرض سے افاقہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور روزہ کے ذریعے سے آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔